السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 53 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ موم، کافی دن ہو گئے میں پارلر نہیں گئی، دیکھیں تو رنگت کتنی پھیکی پڑ رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں اسکن پالش اور مینی پیڈی کرواؤں۔ ویسے بھی ماہین کی برتھ ڈے پارٹی میں بھی تو جانا ہے، کیا وہاں یہ رنگ روپ لے کر جاؤں گی؟ اپنے کمرے کے آئینے میں اپنی مرجھائی ہوئی رنگت دیکھنے کے بعد وہ الیانا کے کمرے میں آتی بولی، اف نشا، ابھی لاسٹ ویک ہی تو ہو کر آئی ہو تم پارلر سے، اور کہاں سے رنگ پھیکا لگ رہا ہے؟ اتنی پیاری بے داغ کھلی ہوئی رنگت ہے تمہاری۔ الیانا نے اس کا خواہ مخواہ کا وہم ختم کرنا چاہا۔ نہیں موم، آپ یہ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں نا؟ ارے نہیں مائی ڈاٹر، میں غلط بیانی بالکل نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ اوہ موم، آپ کتنی سویٹ ہیں۔ نیشا لاڈ سے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ بٹ میں پھر بھی پارلر جا رہی ہوں۔ اب کی الیانا بس مسکرا کر رہ گئی۔ اوکے، بٹ جلدی واپس آ جانا، کیونکہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے تو وہ تمہارے ساتھ ہی کروں گی۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی، جب یاد آنے پر الیانا اونچا سا بولی۔ نیشا کی چوائس کافی اچھی تھی، اس کی خریدی گئی ہر چیز الیانا کو پسند آتی تھی، تبھی وہ زیادہ تر اسی کے ساتھ شاپنگ کرتی تھیں۔ اوکے موم، بٹ 2 گھنٹے تو پار ہی سمجھے، جواب دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ نیشا پارلر سے فری ہو چکی تھی اور واقعی پورے 2 گھنٹے کے اندر ہی کام مکمل ہوا تھا۔ تازہ تازہ چمکے منہ کے ساتھ وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح آج بھی خود کو فریش اور ریلیکس محسوس کر رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پارلر سے نکلتی بیگ سے گاڑی کی چابی تلاشتی وہ اپنے دھیان میں گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، جب کسی سے ٹکر ہو گئی۔ فریش موڈ فوراً غارت ہوا۔ اندھی ہوئی ایک جاہل انسان تمہیں دکھائی؟ چونکہ سر سے کسی مرد کے بوٹوں کو دیکھتے ہوئے غصے میں بھڑکتے ہوئے جیسے ہی اس نے سر اٹھایا تو الفاظ منہ میں دب کر رہ گئے، کیونکہ سامنے کوئی نقاب پوش کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جلد پتہ چل جائے گا کہ کون ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس نقاب پوش نے نیشا کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ اس نقاب پوش سے خوفزدہ ہونے لگی تھی، تبھی چلائی، مگر اس نے نیشا کی پشت کو اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چلاہٹ کا گلا گھونٹ ڈالا اور کھینچتا ہوا اس کی گاڑی کے پیچھے کھڑی گاڑی میں لا پٹخا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے دوسرے نقاب پوش لڑکے نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے بھگا لے گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ دونوں اسے ایک ویران علاقے میں بنی کھنڈر نما جگہ میں لے آئے تھے، مگر وہ تھے کون؟ ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلا کہ کون ہیں ہم؟ وہی نقاب پوش جو اسے گھسیٹ کر لایا تھا کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس پاگل کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ دوسرا بھی یہ کہتا اس پہ ہنس اٹھا۔ وہ جان تو گئی تھی، مگر پھر بھی ان کے منہ سے اغوا کا لفظ سن کر انیشا کی روح کانپ اٹھی تھی۔ مجھے جانے دو میرا تو تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے التجا کی۔ صحیح کہا تو نے، ہمارا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر پھر بھی تو یہاں موجود ہے تو ظاہر ہے کسی خاص مقصد کے تحت ہی ہے نا، اور وہ مقصد ہم تجھے کیوں بتائیں بھلا؟ ہاں ہاں ہاں۔ پر جس کا نام زیدی تھا پھر سے ہنس پڑا۔ اور شیبی، باندھ اسے رسیوں سے، اور وہ بھی مضبوطی سے۔ پہلے نقاب پوش نے دوسرے کو حکم دیا تو وہ حکم کی تعمیل کو آگے بڑھا۔ نہیں، میرے پاس مت آنا۔ نیشا بھڑکتی ہوئی چلا اٹھی، مگر اندر سے وہ ان سے خوف بھی کھا رہی تھی، اس سبب کہ کہیں وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر ڈالیں۔ زیادہ زبان چلا کر ہمیں غصہ مت دلاؤ، یہ نہ ہو کہ ہم سے وہ ہو جائے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ شیبے نامی لڑکے نے اس کی کلائی مروڑتا ہوا بولا تو وہ درد سے کرا اٹھی، اور پھر اسے کرسی پہ دھکا دے کر بٹھاتا اسے رسیوں سے باندھنے لگا۔ وہ مسلسل ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، تبھی دوسرے نے اس کے ہاتھوں کو قابو میں کیا، اور جب ہاتھ بند گئے تو اس کے پیروں کو رسی میں جکڑا۔ دیکھو پلیز مجھے چھوڑ دو، تم لوگوں کو پیسے چاہیے نا تو جتنے مانگو گے میرے ڈیڈ تمہیں دیں گے، بس مجھے جانے دو۔ وہ رو پڑی تھی۔ جتنے پیسے تمہارے ڈیڈ دینے تھے اس سے کہیں زیادہ ہم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ ہاں، تمہارے باپ کو اطلاع ضرور کریں گے کہ ان کی بیٹی اس وقت کس حال میں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، زیدی خباثت سے ہنسا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کس کے کہنے پہ مجھے اغوا کیا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے استفسار کیا، مگر وہ دونوں سے یہاں قید کیے باہر نکل گئے، جبکہ پیچھے وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ موم، ڈیڈ پلیز مجھے بچا لیں، مجھے یہاں سے نکال لیں، کوئی تو میری مدد کرے، کیسے نکلوں میں یہاں سے؟ ان کے سامنے شیر بنی وہ اب کے ڈری سہمی چڑیا کی طرح زاروں کی طرح روتی چلی گئی۔ کھانا تو ڈھنگ سے کھایا نہیں تم نے، اب کم از کم بنا نخرے دکھائے دوائی کھا لو۔ آہنا دوائیوں کا انبار لیے بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھی۔ اف، مجھ سے نہیں کھائی جاتی اتنی ساری دوائیاں۔ زیان نے دوائیوں کو دیکھتے ہوئے کڑوے کریلے سا منہ بنایا۔ اب پتہ چلا کہ میں کس طرح سے کھاتی ہوں۔ میری دفعہ تو بڑی زور زبردستی کرتے تھے اور کہتے تھے دوائی ہی ہے، کوئی زہر نہیں۔ اب تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ کوئی زہر نہیں جس سے مر جاؤ گے، بلکہ کہ تمہاری صحت یابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آہنا نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ صحیح کہتی ہو تم، دوائیاں کھانا وہ بھی مسلسل بہت دل گردے کا کام ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں محترمہ کہ تم ابھی بھی ناغے کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ یہ اگر میں نظر نہ رکھوں تو تم ایک دن کی بھی دوائی نہ کھاؤ۔ وہ کڑی نظروں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔
غلط بیانی مت کرو، میں اپنی دوائی وقت پر لے رہی ہوں، یہ کام تمہارے ہیں میرے نہیں۔ وہ برا من آ گئی تھی کیونکہ زیان کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا تھا، اس کی واقعی دوائیوں سے جان جاتی تھی۔ مجھے تو تم ہی کھلاتی ہو نا، تو پھر میں بھلا یہ کام کیسے کرنے لگا؟ خیر چھوڑو نا، تم کیا دوائیوں کی بات چھیڑ کر بور کر رہی ہو؟ کوئی اچھی بات کرو، میرا دل لگاؤ، جانتی ہوں نا کہ مریض کو خوش رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ مریض صاحب نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ جب تک دوائی نہیں کھاؤ گے تمہیں کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی، لو پکڑو۔ آہنا سب جانتی تھی کہ وہ اس کی دوائی سے توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے، تبھی گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتی بولی، یار کھا لوں گا نا، میں بعد میں کھا لوں گا، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پر ابھی نہیں پلیز۔ دوائیوں کی اسمیل سے زیان کا جی متلانے لگا تھا۔ میری زحمت کی فکر چھوڑو، بس اپنی صحت کی فکر کرو، جو لاپرواہیاں کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی کچھ روز قبل تم نے کہا تھا کہ تم میرے ہاتھوں سے زہر بھی خوشی خوشی کھا لو گے، تو پھر ان کو زہر سمجھ کر ہی کھا لو۔ آہنا نے ایک گولی نکالنی چاہی، مگر یہ تو زہر سے بھی زیادہ کڑوی ہیں یار۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں، تم نے زہر کھا رکھا ہے جو تمہیں پتہ ہے؟ تپانے والی مسکراہٹ اس کے سپرد کی تھی۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں خود ایک زہریلا شخص ہوں، تو بس یہ دوائیاں مجھ سے بھی اوپر کی چیز ہیں، مجھے نہیں کھانی۔ وہ ضدی پن سے گویا ہوا۔ مجھے تم سے بحث کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو مت کھاؤ، میری بلا سے جو مرضی کرو۔ وہ کبھی زہر تو کبھی دوائی کے بار بار ذکر سے زچ ہوتی ہوئی بولی، اوپر سے اس کا مسلسل انکار کہ نہیں کھاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ناراض تو مت ہو میری جان، کھا رہا ہوں نا۔ اس کی آخری بات پہ وہ فوراً سیدھا ہوا، جبکہ آہنا اس کے ایسے لفظوں کو نظر انداز کر گئی۔ قسم سے اس وقت بہت بری میرا مطلب ہے بہت ہی اچھی لگ رہی ہو۔ گولی منہ میں رکھ کر پانی کا گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد اس نے کسیلا منہ بناتے ہوئے ابھی آدھی ہی بات کی تھی کہ آہنا کے ماتھے پہ ابھرتے بال دیکھ کر فوراً لفظوں سے نظر پھر گیا۔ اور مجھے تم کتنے اچھے لگتے ہو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری گولی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں اس نے کہا، مجھے تو ہے نا جاننے کی ضرورت، اس لیے بتا دو نا۔ وہ لاٹ سے گویا ہوا۔ اتنی اچھی جتنی اس وقت تمہیں یہ دوائیاں لگ رہی ہیں، وہ دانت پیستی مگر مزے سے بولی، جبکہ زیان کا منہ لٹکا۔ کب سیکھو گی دل رکھنا؟ وہ ایک سر دھا بھرتا دکھی پن سے گویا ہوا۔ تم نے رکھنا سیکھا ہے نا، یہی کافی ہے۔ باقی دوائیاں سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھنے کے بجائے اس کے اوپر ہی رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ وقفے وقفے سے دینی تھی۔ ہاں میں نے تو رکھا ہوا ایک حسینہ کا پتھر دل، وہ بھی بہت سنبھال کر۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا آنا اچھے سے جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ انجان بنتی دانستہ بولی، پھر تو بڑی بدقسمت ٹھہری وہ حسینہ جس کا دل تم جیسے انسان کے قبضے میں ہے۔ بدقسمت تھی، مگر اب خوش قسمتی اس کے قدموں میں بچھانا چاہتا ہوں، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ وہ بھی ڈائریکٹ بولنے کی بجائے معصومیت میں لپٹے میں دانستہ بولا، تو تم جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس بیچاری کی؟ بک شیلف سے انگریزی ناول اٹھا کر اس کے ورق گردانتی بے نیازی سے بولی، کیونکہ مجھے اس بیچاری سے بے انتہا محبت ہے۔ کیا کروں، مجبور ہوں محبت کے ہاتھوں۔ کتاب کے ورق گردانتے اس کے ہاتھ تھمے، مگر اس نے نظریں زیان کی طرف موڑنے سے خود کو باز رکھا اور کتاب سے سر اٹھائے بغیر بولی، وہ محبت نہیں کہلاتی جو محبوب کو قیدی بنا ڈالے۔ محبت قید نہیں، آزاد کرنے کا نام ہے۔ اگر تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو اور اس کی خوشی تمہارے نزدیک 1% بھی اہمیت رکھتی ہے تو اسے آزاد کر دو، کیونکہ محبت کرنے والے دلوں کا سکون اسی میں ہے۔ خود کو انجان ظاہر کروا کر وہ خود کے لیے آواز اٹھا رہی تھی، مگر میں چاہتا ہوں کہ اسے آزادی بھی اسے صورت بخشوں کہ اگر وہ آزاد ہونے کے بعد مجھے اپنے پاس قید کر لے، مجھے اپنا غلام بنا لے، جو چاہے کروا لے، بس خود سے جدا نہ کرے۔ اس کے نرم و دودیا چہرے کو نظروں میں بھرتا بولا تو آہنا نے رخ پھیر کر کتاب رکھنے کا بہانہ کرتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی کو مسکانے چھپک چھپک کر خشک کرنا چاہا۔ اگر وہ ڈائریکٹ اس سے ایسی بات کرتا تو وہ بول اٹھتی کہ تم نے پکا کیا تھا کہ اب ایسی کوئی بات نہیں کرو گی، مگر وہ تو انڈائریکٹلی سب کہے جا رہا تھا، اور وہ خود بھی تو انجان بن رہی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ان میں سے کون سی کتاب سب سے اچھی ہے؟ اس نے باتوں کا رخ پلٹ ڈالا تو زیان نے تعصب سے سر جھٹکا۔ باتیں گھمانے میں تو وہ ماہر تھی، ہاں بٹ ایک شرط پر۔ وہ پلٹی اور تیوری پر بل ڈالے تبسم بھرے اس کے چہرے کو دیکھا، بھلا اس پہ کیسی شرط؟ کیسی شرط؟ شرط یہ کہ تم اکیلے اکیلے بوریت دور نہیں کرو گی بلکہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ گی۔ شرط بتائے گئی، لیکن تم نے تو آلریڈی یہ سب پڑھ رکھی ہوں گی، اور اگر دوبارہ پڑھنے کا اتنا ہی دل ہے تو خود پڑھ سکتے ہو، آنکھیں سلامت ہیں تمہاری۔ ٹکا سا جواب ملا، ہاں مگر تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محترمہ ڈاکٹر نے مجھے نظر لگانے سے منع کیا۔ کیا تم نے دیکھا مجھے آفس کا کام کرتے ہوئے، جبکہ اتنا ضروری کام کتنے دنوں سے پینڈنگ پہ پڑا ہوا تھا؟ زیان کے پاس بھی جواب موجود تھا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا، مگر اس کی پہلی بات پہ آہنا دانستہ اونچا سے بڑبڑائی، کاش ڈاکٹر نے تمہیں مجھ سے کلام کرنے سے بھی منع کر رکھا ہوتا تو مجھے بے حد سکون رہ ہوتا۔ اس کی اونچی سے بڑبڑاہٹ سنی جا چکی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے مائی سویٹ وائف کہ ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھے تم سے بات کرنے سے روک سکے۔ ایک ہاتھ سینے پہ باندھے اس کی پشت کو تکتا بولا تو وہ تل ملا کر رہ گئی، اور پھر اس کے بتانے پر وہ کتاب تلاشنے لگی۔ توبہ ہے، 2 گھنٹے کا بول کر گئی تھی کہ لڑکی، اور شام لگا دی مگر ابھی تک نہیں آئی۔ الیانا ہال میں بیٹھی نیشا کا انتظار کرتی خود سے ہم کلام ہوئی، کون نہیں آئی ابھی تک؟ تبھی نیازی آفس سے چلے اور کوٹ صوفے کی پشت پہ
धरते विराजमान होकर कमर पीछे टिका गए और आंखें मूंद गए। वो आजकल बहुत जल्द थकावट का शिकार होने लगे थे। हर लम्हा डसती सोचों ने उनके अंदर थकावट का जहर घोल। निशा गई थी, पॉलर अभी तक नहीं आई। इलियाना ने उसका नंबर मिलाते हुए बताया। तुम औरतें जब पॉलर जाती हो तो फिर आधा दिन तो पॉलर ही जाता है। वो भी बैठी होगी अभी तक, वही करवा रही होंगी कुछ ना कुछ। नियाजी बेजारियत से गोया हुए। मगर वो मुझे 2 घंटे का कहकर गई थी, अब तो 5 घंटे होने को आए हैं और ऊपर से उसका नंबर भी बन जा रहा है। इलियाना मतफक्कर से बताने लगी। हाँ तो जब लापरवाही करेगी तो ऐसा ही होगा ना। नहीं, क्या हो गया? चार्ज किया होगा चार्ज, या खुद ही बंद कर रखा होगा। नियाजी अभी भी उसकी तरफ से बेपरवाह थे। एक तो आपसे कोई बात करना बेकार ही है। अच्छी तरह जानते हैं आप कि उसे अपने मोबाइल अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। जो दुनिया उसने उसमें बना रखी है हर वक्त उसी में गुम रहती है। खाना पीना भूल सकती है मगर मोबाइल चार्ज करना नहीं। बात तो इलियाना की बिल्कुल ठीक थी। तभी नियाजी ने भी अपनी आंखें खोली थी। अच्छा ऐसा करो, जिस पार्लर गई है वहाँ कॉल करके पता कर लो। नियाजी ना भी कहते तो भी वो ऐसा ही करने वाली थी। नियाजी वो तो कह रहे हैं कि निशा 3 घंटे कब ही वहाँ से निकल चुकी है। कॉल पे हुई ऑनर से बात करने के बाद मोबाइल कान से हटाती वो बोली। ओह अच्छा चलो और वेट कर लो, आ जाएगी, चली गई होगी किसी दोस्त के साथ तरफ। मोबाइल के साथ कोई मसला हो गया होगा। नियाजी इस मामूली सी बात को सर पर ना सवार करते हुए उठ खड़े हुए, मगर तभी उनके मोबाइल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो वापस बैठते हुए कॉल उठा गए जो किसी अनजाने नंबर से आई थी। हेलो। मोबाइल कान से लगाया गया तो दूसरी तरफ से किसी अजनबी की आवाज़ उभरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम नियाजी ही हो। मैं नियाजी ही बात कर रहा हूँ, मगर तुम कौन हो? उन्होंने बताने के बाद पूछा। अनजान नंबर से फ़ोन आना कोई बड़ी बात ना थी। मैं हा अगवाकार। दूसरी तरफ से बुलंद कहका उभरा और फिर अपना तारुफ करवाया गया। क्या बकवास है ये? कौन हो तुम? सीधी तरह बताओ। नियाजी की तेवरी पे बल पड़े। सीधी तरह ही तो बता रहा हूँ। वो शायद उन्हें सताने के मज़े ले रहा था। न जाने कौन पागल है। बुड़बुड़ाते हुए नियाजी ने मोबाइल कान से हटाकर बंद करना चाहा तो दूसरी तरफ वो शायद उसका इरादा भांप चुका था, तभी जल्दी से बोला। तेरी बेटी को अगवा कर लिया मैंने। क्या नाम है उसका? हाँ निशा। व्हाट? ये अल्फाज कानों में पड़ने थे कि वो इतनी ज़ोर से चिल्लाते उठ खड़े हुए कि इलियाना भी फिक्रमंद होती उनके साथ ही खड़ी हुई। क्या हुआ नियाजी? उसने पूछा, मगर नियाजी का उसकी तरह ध्यान ही कब था। कौन हो तुम और क्यों किया निशा को अगवा? वो धाड़ उठे तो बेख्तियार इलियाना भी चिल्ला उठी और अपने खुले मुंह पे हाथ रखे आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। मैं अगवाकार हूँ, इससे आगे तो मैं अपना तारुफ नहीं करवाऊंगा। और क्यों अगवा किया ये अंदाज़ा मैं तुझ पे छोड़ता हूँ, वो भी कोई बहुत ही खबीस था। देखो मेरी बेटी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। और कहाँ है वो? मुझे उसकी आवाज़ सुनाओ। नियाजी को एक सोच ये भी आई कि हो सकता है कोई उनके साथ मजाक कर रहा हो, सिर्फ डरा धमका रहा हो। हा अच्छा तो तुझे यकीन नहीं है कि वो वाकई मेरे कब्जे में है? चलो क्या याद करोगे, सुना देता हूँ आवाज़। ये कहते हुए उसने मोबाइल निशा के पास किया तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला उठी। डैड मॉम प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझे यहाँ से निकाल लें, प्लीज़ कुछ करें। निशा के फरियाद कानों से क्या टकराए। नियाजी सख्ते में आते सोफे पर बैठते चले गए, जबकि इलियाना का तो दिल फटने को आ गया। मेरी निशा, मेरी जान। वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? लग गई चुप? आ गया यकीन? तुम लोगों को पैसे चाहिए ना? पैसों के लिए अगवा किया है ना उसे? तो जितने पैसे मांगोगे दूंगा, मुंह मांगे दूंगा। बस उसे कोई तकलीफ़ मत पहुंचाना, उसे छोड़ दो। वो तड़प कर इल्तिजा गो हुए। तुझे किसने कहा कि मैंने उसे पैसों के लिए पकड़ा है? तेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। जैदी ने उनके अंदाजे को गलत किरार देकर उन्हें सोचों में डाल दिया कि पैसों के अलावा उसे अगवा करने का भरा और क्या मकसद होता। तो फिर किस लिए किए? ताकि उस हुस्न भरे वजूद का फ़ायदा उठा सकूं। हा और हाँ, सिर्फ मैं अकेला ही नहीं बल्कि मेरे साथ और भी कई शामिल हैं। अब बचा सकता है अपनी बेटी को सबसे तो बचा ले। वो मज़े से गोया हुआ, जबकि नियाजी के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर जा गिरा। वो उनकी बेटी से ज़बरदस्ती करने की बात कर रहा था, उसकी इज़्ज़त ख़राब करने की बात कर रहा था। उनका तो गोया ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। नियाजी क्या हुआ? क्या कह रहा है वो? मुझे बताएं मेरी निशा कैसी है? इलियाना ने उन्हें झंझोड़ा तो वो होश में आए और कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर कान से लगाया। कॉल चल रही थी और फिर हिम्मत मुश्तमा करते बोले, अगर मेरी बेटी को ज़रा सा भी छुआ तो तुम सबका हशर बिगाड़ कर रख दूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी एक को भी, सुना तूने? वो गरज उठे थे। हाँ बिगाड़ेगा तो तब ना जब हम तक पहुंच पाएगा। हम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और हाँ, अगर पुलिस को खबर करने का सोचा भी तो याद रखना तेरी बेटी की ऐसी ऐसी तस्वीर और वीडियो मंजर आम पे लाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जीते जी मर जाएगा तू तो। धमकी लगाता वो आखिर में मसनूई अफसोस छाड़ने लगा, जबकि यहाँ नियाजी की सारी हिम्मत बस जवाब दे गया। उन्हें लगा कि उस धमकी पे तो अभी उसी वक्त के बैठे बैठे जिंदा लाश बन गई। दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। नियाजी कुछ तो बोले, क्या कह रहा था वो? निशा के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? नियाजी कुछ करे ना, मेरी बेटी को बचा ले। इलियाना उन्हें हिलाती हुई गुजारिश करने लगी। आंखें नमनाक हो चुकी थी, ममता तड़प रही थी। नियाजी तो चाहकर भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे। ऐसे तो वो उनकी बेटी बिल्कुल बल्कि सारी फैमिली बदनाम होकर रह जाती, रुस्वा हो जाते वह ज़माने के सामने।
لیکن اگر اسے نیشا کے ساتھ کچھ غلط کرنا ہی ہے تو اس نے نیازی کو فون کیوں کیا، انہیں سب کچھ کیوں بتایا؟ یہ کام وہ چپ چاپ بھی تو کر سکتا تھا۔ یہ سوچتی جو بار بار انہیں آ رہی تھی۔ الیانا پلیز رونا اور چلانا بند کرو، میرا دماغ اس وقت پھٹ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، مگر کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ الیانا پہ برس پڑے۔ میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ ضرور کچھ ہوا ہے، وہ کبھی بھی اپنے موبائل کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوئی، مگر آپ میری باتوں کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اٹھیں اور پولیس کو انفارم کریں۔ کیوں؟ ہم ایسے بیٹھ کر وقت برباد نہیں کر سکتے۔ الیانا میں پولیس کو انوالو نہیں کر سکتا سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کیا سمجھنے کی کوشش کروں میں؟ ہاں، میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے، مشکل میں ہے وہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو اس میں شامل نہیں کریں گے؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مگر میرا نہیں، میں خود انفارم کرتی ہوں پولیس کو۔ الیانا کچھ خلکی سے چلا کر کہتی اپنا موبائل پکڑے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی، جبکہ نیازی نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کے صوفے پہ گرایا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کرنے سے تم اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیٹی کو نقصان پہنچا دو گی؟ میں دوبارہ کرتا ہوں اس اغوا کار کو فون، کیونکہ اس کی باتوں میں بہت جھول ہے۔ اگر اس نے نیشا کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اغوا کیا ہے تو پھر وہ الاعلانیہ یہ کیوں بتا رہا ہے؟ جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے تو وہ یہ کہ وہ صرف مجھے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ نیشا کو اٹھانے کے پیچھے اس کا کوئی اور مقصد ہے، اور وہ میں جان کر رہوں گا۔ نیشا کا فائدہ؟ الیانا حیرت و صدمے میں ڈوبی آواز میں ہکا بکا سی بس اتنا کہہ کر دھڑام سے صوفے پر گری اور اپنا سر تھام گئی۔ اوہ، تو تم اتنی عقل بھی رکھتے ہو؟ واہ نیازی واہ، مان گئے تمہیں، مگر کیا تم یہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ واقعی تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے؟ کیونکہ اگر میں کہوں کہ تم غلط ہو تو پھر؟ انہوں نے کال کی تو پہلی بیل پہ ہی کال اٹھا لی گئی۔ تم جو بھی چاہتے ہو مجھے بنا بات کو گھمائے پھرائے بتاؤ۔ کیا چاہتا ہوں صاف صاف بتا تو چکا ہوں۔ اگر تم وہی چاہتے ہو جو تم کہہ رہے ہو تو پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ یقیناً تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ میری بیٹی کو اغوا کرنے کے پیچھے یقیناً تمہارا کچھ اور مقصد ہے۔ تم ہو کون؟ مجھے یہ بتاؤ۔ دل تو ان کا یہ چاہ رہا تھا کہ فون کے اندر گھس کر اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیں۔ ایک ہی سوال بار بار مت کرو، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس سے آگے میرے منہ سے پھر کچھ غلط ہی سننے کو ملے گا تجھے۔ دوسری طرف وہ چنگھاڑا تھا، اور رہی بات مقصد کی تو وہ صاف صاف بتا چکا ہوں، اور تیرے اس سوال کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا کہ جو میں چاہتا ہوں اس سے تجھے باخبر کیوں کیا، کیونکہ میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، تو بس بیٹھ کر سوگ منا، اور اب فون مت کرنا کیونکہ میں اٹھاؤں گا نہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ نیازی کی مزید کوئی بھی بات سنے بنا اس نے کال کٹ کر دی اور پھر نمبر ہی بند کر دیا، سم توڑ کر پھینک ڈالی، جبکہ نیازی کال ملاتے رہے اور مایوس ہو کر موبائل پرے دے مارا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔